الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، نکاح کی مناسبت سے ایک دو باتیں جو ضروری ہے اللہ توفیق دے تو وہ بیان کر دوں میں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے کرو، کوئی دوسری نیت نہ ہو. اور مومن کی زندگی پوری عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ پورا طریقہ عبادت ہے. اگر سنت کی نیت سے ہم نے دنیا کا کام بھی کیا تو عبادت بن جائے گا. کھانا بھی عبادت، تجارت بھی عبادت بن جائے گی، سب ملازمت. نیت کی تصحیح کر لو، بس یہ بنیادی چیز ہے. حضرت شیخ ماں زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے ایک عالم تھے، مولانا حبیب اللہ لدھیانوی. ان کے سوال پر بس صرف یہی جواب دیا تھا کہ پوری شریعت کا خلاصہ، پوری تصوف کا خلاصہ تصحیح نیت، نیت صحیح کر لو. ہر وقت 24 گھنٹہ اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں نیت کیا ہے. کھانا کھاتا ہوں، اس میں کیا نیت ہے. کھانے میں بھی نیت ہونی چاہیے. باقاعدہ نیت کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے کہے کھاتے وقت، بس صرف خیال کر لو، تصور کر لو، نیت ہو گئی. کھاتے وقت یہ نیت کرے، اس سے قوت حاصل ہوگی. اس قوت کو میں اللہ کا حکم پورا کرنے میں استعمال کروں گا. دنیا کمانے میں وہ دنیا کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو، سچائی ہو، امانت داری ہو، سنت طریقہ ہو.
اس دنیا کمانے میں اس قوت کو میں صرف کروں گا، عبادت ہو گیا کھانا. اور جس وقت کھاوے سنت طریق پر، سونا سب عبادت بن سکتا ہے. اور حقیقت میں کہتا ہوں انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا کہ میں نے کتنے ایام، مہینے، گھنٹے ضائع کر دیے کہ جس میں میں عبادت بجا لا سکتا تھا، صرف نیت کی بنا پر. بس جو کچھ کام کرو بس اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے. تو نکاح تو کتنی بڑی عبادت ہے، سالوں تک چلتی ہے یہ عبادت. ابھی نماز کے لیے آپ آئے، 1 بجے آیا، کوئی اس سے پہلے آیا. بیان سننا یہ بھی دین ہے، نمازیں پڑھی، سنت پڑھی، خطبہ سنو گے، یہ سب عبادت ہے. لیکن بہت تو 1 گھنٹے میں پوری ہو جائے گی. روزہ 15-16 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، حج 5 دنوں میں پورا، اعتکاف 10 دنوں میں پورا. لیکن نکاح ایسا نہیں کہ 10 دنوں میں پورا ہو. جب سے نکاح کرتا ہے موت تک یہ عبادت باقی رہتی ہے. کتنی طویل عبادت ہے، آپ اندازہ لگاؤ اس سے. لیکن حقیقت میں ذرا سی غفلت کی بنا پر ہم اتنی بڑی عبادت کے ثواب سے محروم رہ جاتے. کسی کا نکاح ہوا 50 سال ہوئے، پوچھو کسی کو، کسی کے 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے. لیکن بیچاروں کو آپ پوچھو گے نکاح کے وقت ذرا کوئی آپ نے تصور کیا تھا کہ میں کیوں نکاح کر رہا ہوں؟ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف نکاح کے متعلق نہیں ہے، مومن کے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق بات ہے یہ. چاہے عبادت ہو، چاہے معاملہ ہو، چاہے عبادت اور معاملات کے بیچ کی چیزیں ہو. امور شریعت 3 قسم کے، ظاہری، باطن کی میں بات نہیں کرتا، عقائد کی بات نہیں کرتا. جو ظاہری امور شریعت ہے وہ 3 ہیں. ایک عبادت، دوسری قسم معاملات، تیسری قسم عبادت اور معاملات کے بیچ کی، کہ جس میں عبادت کا بھی پہلو ہے، معاملے کا بھی پہلو ہے. علماء فرماتے ہیں، فقہا مثال کے طور پر نکاح، اس میں عبادت کا بھی پہلو ہے، معاملہ بھی. اسی لیے تو آپ سب آئے، نکاح کا معاملہ نمٹانے کے لیے آپ آئے، یہاں پر جمع ہوئے. نماز کے بعد مجلس ہوگی، ایجاب ہوگا اور قبول ہوگا. اسی کو معاملہ بولتے ہیں. تو معاملہ کا بھی پہلو ہے اس کے اندر. تو 3 ہے قسم امور شریعت کی، تینوں کا مدار نیت پر. اگر ہم نے نیت کی تصحیح نہیں کی، سمجھو سارا عقارت بیکار، کل قیامت کے دن کوئی ثواب نہیں ہوگا. اور اس وقت کافی افسوس ملے گا، ندامت کی آنسو بہائے گا وہ کہ یا اللہ میں کتنی بڑی خیر اور بھلائی اور ثواب سے میں محروم رہ گیا. اور یاد رکھنا، ضمناً بیچ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ چیز رہنمائی کرنے والی کون ہے؟ صحیح معنوں میں دنیا کو بھی دین بنا دے، دنیا کے کاموں کو بھی ثواب کا کام بنا دے، عبادت کا کام بنا دے. وہ کون سی چیز ہے معلوم؟ علم. اسی لیے علم کی جو فضیلت ہے، ایسی فضیلت کسی چیز کی نہیں ہے. عبادت کی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے. ایک میں حدیث کا مفہوم بیان کر دوں. یہ بات میں نے جو کہی نا، دعویٰ کیا، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے نا کہ عبادت سے بھی افضل
حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی علم کا ایک باب سیکھ لے، بس کوئی بھی، مثال کے طور پر نکاح کے متعلق کہ کیا ہے اس کے فرائض، کیا ہے اس کے واجبات، اس کے سنن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا، ایک باب ہوا، اتنا اگر کوئی سیکھ لے وے اور ایک مجلس میں آپ نے وہ باب سیکھ لیا اور مجلس تھی آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، آپ کو پتا ہے عمل تو کچھ بھی نہیں کیا، خاموشی سے آپ نے سنا، صرف دل میں اتارا وہ علم کا مضمون۔ حدیث میں آتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، وہ عبادت ہے۔ 1000 رکعت پڑھنے میں کتنی دل لگے گی بتاؤ تو؟ میرے خیال سے 12 گھنٹے لگیں گے جو سنت طریقے پر نماز، 12 گھنٹے کا ثواب آدھے گھنٹے مل گیا۔ علماء فرماتے اس حدیث کے ماتحت میں صرف جاننے سے اتنا ثواب، اس پر عمل کرے تو کتنا ثواب۔ اسی لیے یاد رکھنا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابد پر بھاری ہے ایک فقیہ، ایک سمجھدار عالم۔ ایک طرف 1000 عابد ہیں 24 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، ایک طرف سے بھی ایک عالم ہے، ایک عالم بھاری ہے 1000 عابد پر۔ حدیث صحیح معنوں میں عالم کا ایک سجدہ عابد کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اس لیے علم کو معمولی مت سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا، علم کی نسبت، ان کو حقیر مت سمجھنا، ورنہ گئے کام سے۔ بہت حدیثیں ہیں علماء کی اہانت، تحقیر، حقیر سمجھنے کی بنا پر دنیا میں بھی خطرناک حالات آتے ہیں۔ بہت سارے اسباب ہیں حالات کے، پریشانیوں کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو علم کی فضیلت تو یہ سب کون سکھائے گا؟ علم سکھائے گا۔ یاد رکھنا، یہ بالکل نص سے صریح کی بات کرتا ہوں میں، اشارے کنائے والی بات نہیں کہ حدیث میں سے اشارت النص سے نکلتی ہو، اقتضاء النص سے نکلتی ہو، نہیں، عبارت النص صراحت کے ساتھ۔ علم کی فضیلت تو کل قیامت کے دن آدمی پچھتائے گا، زندگی تو تھی مختصر، لیکن یا اللہ میں قدر نہیں کر سکا، کاش کہ میرے پاس علم ہوتا تو 7 سال کی زندگی کا ثواب کتنا ملتا معلوم؟ قیامت تک۔ حدیث میں کہ بعض اعمال ایسے ہیں وقتی نہیں ہیں، دائمی ہیں، ان میں سے ایک علم، صدقہ جاریہ۔ آدمی تو مر گیا، عالم تو مر گیا، لیکن اس نے علم دیا تھا بچوں کو، طلبا کو، اب وہ چلتا رہے گا، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے علم۔ تو پوری زندگی کو عبادت بنانا ہے، یہ کب بن سکتی ہے معلوم؟ علم ہو تو۔ آپ کو بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بالکل یہ ضروری بات ہے۔ علم کے بغیر آدمی اپنی زندگی کو عبادت نہیں بنا سکتا۔ اب کیا چاہیے اس کے لیے؟ کیسی نیت چاہیے؟ وہ سب علم سکھائے گا۔ تو یہ نکاح جو ہے حقیقت میں 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو اس نکاح کی عبادت کو صحیح معنوں میں ثواب والی بنانا ہے، اللہ کی رضامندی والی بنانا ہے۔ ایک تو یہ شرط ہے نیت کی تصدیق۔ کتنی معمولی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ کوئی آدمی سنت طریقے پر زندگی تو گزارتا ہے لیکن نیت نہیں ہے اس کی۔ اس کی مثال دی
کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، تو ہاتھ تو دھویا اس نے، لیکن نیت نہیں کی، بس صرف خیال کرنا ہے. نیت یعنی خیال کرنا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، یاد رکھنا، تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، چند دن بس، پھر عادت بن جاتی ہے، پھر عادت بن جاتی ہے. ہم تھوڑے دن مجاہدہ کرنے سے کتراتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. تھوڑے دن مجاہدہ کر لو. اس لیے اللہ والوں کے پاس جا کر مجاہدہ کروایا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ مجاہدہ ہوگا طبیعت کے خلاف، عادت بنے گی. عادت بنوانی ہے، اصل میں عادت، طبیعت بنوانی ہے. ہماری طبیعت جو دنیا کی طرف مائل ہے، اس طبیعت کو دین کی طرف مائل کرنا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، سنتوں کی طرف مائل کرنا ہے. اس لیے مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. اسی لیے تو بھیجا ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے. آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، مجاہدہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہم دنیا کمانے کے لیے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں. بعض تو پوری رات جاب کرتے ہیں، ایسی گرمی میں پورا دن بغیر پنکھے اور بغیر ایئر کنڈیشن کے کام کرتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے. کیوں؟ پیسہ ملے گا نہیں. تو اسی طرح دین کے کاموں میں مجاہدہ کرو، ثواب ملے گا، اللہ ملے گا، جنت ملے گی، دنیا میں سکون ملے گا. یہ نقد فائدہ. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا نا، اس لیے قدر نہیں ہے اس کی. ورنہ اگر جو پتہ چل جائے نا، کوئی آدمی نماز کی تکبیر اولا فوت نہ کرے، کبھی تہجد فوت نہ کرے، کبھی تلاوت ناگا نہ ہو اس کی، کبھی دعا اور ذکر ناگا نہ ہو، اگر اس کو جو پتہ چل جائے کہ کیا برکت ہے اس میں، ہمیں پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، علم رہنمائی کرے گا. یاد رکھنا اس بات کو. تو ہمیں تصحیح نیت کرنی ہے. ہر کام میں نیت کی تصحیح کر لیں. یہ تو ابتدا ہے، ابھی تو شروعات ہے. حضرت شیخ نے اتنے بڑے مولانا تھے، رئیس الاحرار، رئیس تھے، سب کے امیر تھے. ان کو صرف ایک بات سمجھائی، نیت صحیح کر لو، بس ہو گیا کام. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ میں اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو ہر وقت اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استحضار ہوگا. یہ ہے اصل. آپ کہو گے تصحیح نیت پورا خلاصہ شریعت کا، قرآن حدیث کا، تصوف کا. اس کی وجہ یہ ہے. کیا وجہ؟ استحضار پیدا ہوگا. ہر وقت اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، استحضار یعنی. اور یہی مطلوب ہے. جس کو اللہ کا دھیان نصیب ہو گیا، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان. کیا ہوگا معلوم؟ غافل نہیں ہوگا وہ آخرت سے، موت سے، اللہ سے غافل نہیں ہوگا. جتنے بھی گناہ دنیا میں ہوتے ہیں وہ غفلت کی بنا پر ہوتے ہیں. آدمی بھول جاتا ہے اس وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، غافل ہے اس سے. حقیقت میں کہتا ہوں اگر استحضار ہوتا کبھی نافرمانی نہ ہو. راستے میں چل رہا ہے، اللہ کا دھیان ہے، اس کی نظر قابو میں رہے گی، آوارہ نہیں ہوگی، ادھر ادھر نہیں جھانکے گا، وہ نیچی نظر سے چلے گا. اچانک نامحرم پر نظر پڑ گئی، نیچی نظر سے دیکھ، اپنی نظروں کو نیچی کر لے گا اور استغفار کرے گا. یہ ہے استحضار. اور اس کا فائدہ عمل کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کیا مٹھاس اللہ عطا فرماتا ہے. واللہ میں کہتا ہوں اس کے الفاظ نہیں ہے دنیا والوں کے پاس، اس حلاوت کے، اس شیرینی کے. یہ تو ایک وجدانی چیز ہے. جب اس کو محسوس کرے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ نظریں نیچی کرنے میں کیا مٹھاس اللہ نے رکھی. حدیث میں ہے یہ بات. یہ کب حاصل ہوگا؟ استحضار سے. اور استحضار تب ہوگا تصحیح نیت سے.
تو سارا خلاصہ ابتدا تصحیح نیت ہوا، اور مقصد کیا ہے؟ استعزار۔ اس کے بعد تصحیح نیت جو ابتدا ہے اس کی انتہا کیا معلوم؟ جو پوری دین کی انتہا ہے، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث بیان کی، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ ابتدا کون سی؟ انما الاعمال بالنیات، یہ ابتدا، اور بخاری شریف کی ابتدا اسی سے ہے۔ اور اس حدیث کی انتہا کیا ہے معلوم؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے انتہا پوری شریعت کی۔ دعوت و تبلیغ میں جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہے بس یہی مقصد، مدارس میں جو کچھ ہو رہا ہے بس یہی مقصد کہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہے ہیں، جلسے، بیانات، دین کا کام، جو کچھ ہو رہا ہے سب کا مقصد ابتدا تصحیح نیت اور انتہا کیفیت احسان، یعنی ہر وقت استحضار۔ اس کو معمولی مت سمجھنا، جو میں نے مختصر وقت میں یہ جو بات پوری دین کا خلاصہ کہا آپ کو، الحمدللہ یہ حاصل کر لو، کامیاب ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اس کو فرماتے وما امروا الا لیعبدوا اللہ۔ عبادت صرف عبادت یہ نہیں، میں نے کہا کہ امور شریعت تین قسم کے ہیں، فقہا نے فرمائی یہ بات۔ عبادات، معاملات، اور نکاح میں دونوں چیزیں ہیں، عبادت بھی ہے معاملہ بھی ہے، اسی لیے تو ایجاب قبول ہے۔ اور عبادت کیسے؟ عبادت کیسے پتا آپ کو؟ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، رات کا وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے جواب دیا، کون؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیوں آنا ہوا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیا کام ہے وہ بتاؤ، میں بتا دوں گی۔ کہ ہم پوچھنے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بس اس طرح ہے، رات کو سوتے بھی ہیں، ہمارا بھی حق ادا کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، رشتہ داروں سے بھی، پڑوس سے بھی، ہر ایک کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی باقی رکھتے ہیں۔ ہر وقت ایسا نہیں کہ بس قرآن پڑھتے رہیں، ہر وقت ایسا نہیں کہ نمازی پڑھتے رہیں، ہر وقت ایسا نہیں کہ تسبیح پڑھتے رہیں، ایسا نہیں، ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ جو 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے حدیث میں آتا ہے گویا یوں سمجھا کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے، اور کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشائے ہوئے ہیں، ان کو تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، ہمیں تو بہت عبادت کی ضرورت ہے۔ تو وہی تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک صحابی نے یوں فرمایا آج سے میں پوری رات عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا آج سے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، دنیا کے کام میں کبھی میں مصروف نہیں ہوں گا۔ بھائی یہ باتیں کر کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ ایسا ایسا ہوا۔ 3 صحابی تھے، اچھا، فوراً تشریف لے گئے مسجد میں، ممبر پر تشریف لے گئے، جو صحابہ تھے ان کو جمع کیا، اور اس وقت فرمایا اے لوگو تم سنو، تم سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف مجھے ہے، تم سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں۔ میں نے سنا کہ آج اس طرح کے 3 آئے اور انہوں نے اس طرح عہد کیا، سنو یہ میری سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری سنت نہیں ہے، میری سنت تو یہ ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں ہر ایک کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ کیا کہ بس ہمیشہ روزہ، ہمیشہ بس رات کو عبادت،
نکاح بھی نہیں کرنے کا. یہ تو رہبانیت ہے, ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے, یہ تو نصارہ کی شریعت میں ہے, وہ تو نصرانی ہے. ایسا تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح یہ میری عبادت ہے, میری سنت ہے. تو سنت کا بھی پہلو ہے اس میں, بلکہ ایسا پہلو ہے, کیا کرے وقت ہو گیا ورنہ میں سمجھاتا کہ کیسا عبادت کا پہلو ہے اس میں. صرف ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, جنت میں تو ہمیشہ رہنا ہے. جنت میں نہیں نماز ہے, نہیں روزہ ہے, نہیں حج, کوئی عبادت نہیں. علامہ شامی فرماتے ہیں صرف ایک عبادت ہے, نکاح کی عبادت. اس سے آپ اندازہ لگاؤ نکاح کیسی عبادت ہے. نماز بھی نہیں, صرف نکاح ہوگا, بس ہوتا ہی رہے گا. لمبی تفصیل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی جب سیب کاٹے گا جنت کا, اندر میں سے حور نکلے گی. آدمی ایک مرتبہ بیٹھا ہوا ہوگا, حدیث میں بخاری شریف کی روایت, اس طرح کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور پیچھے سے ایک دم سے کوئی آئے گا اور کھبے کندھے پر اس طرح ہاتھ کرے گا, تو وہ اس طرح دیکھے گا. ایک دم سے وہ تعجب میں حیرت میں پڑ جاوے گا, یہ کون ہے اتنی حسینہ جمیلہ, اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. تو یہ پوچھے گا یہ کون, تو مسکراتی ہوئی کہے گی میں آپ کے لیے مزید ہوں, مزید. حدیث قرآن میں ہے وَلَدَيْنَا مزید, ہمارے پاس جنت کے علاوہ مزید بھی نعمتیں ہیں. تو وہ یوں کہے کہ میں مزید ہوں. یا اللہ, یہ کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا کی زندگی کو صحیح گزارے ہو. دنیا میں جینا کتنا ہے میرے بھائیو, بتاؤ نا آپ. دنیا کے خاطر اتنی بڑی نعمتیں ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ارے نعمتیں تو دور کی بات, ہم اپنے اللہ کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ ناراض ہو رہا ہے. ہمارے کام ایسے ہی آج دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر حرام بولتے ہیں, حرام کماتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بھائی بہنوں کو ستاتے ہیں, رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں, حق طلبی کرتے ہیں, ایک معمولی چند ٹکوں کے خاطر. اس کو پتا نہیں کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, جنت کو برباد کر رہا ہوں. یا اللہ, کل قیامت کے دن خون کے آنسو بہائے گا وہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اللہ حفاظت فرماوے. چلو خیر, الارم تو بچ گیا. نیت صحیح کر لو. تو نکاح کے وقت نیت کرو. حدیث میں من تزوج للہ, اللہ کے لیے نکاح کرو. یا اللہ, کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کر رہا ہوں. دوسری نیت حدیث سے پتا چلتا ہے انا کے یرید العفاف, پاک دامنی کی نیت کرو کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے پاک دامن بنا دے. تیسری نیت سنت کو زندہ کرنے کی نیت کرو, پھر بعد میں دیکھنا انشاءاللہ. چلو وقت اوپر ہو گیا, اس لیے دوسری بات بھی مجھے سمجھانی تھی, لیکن اب وقت ہو گیا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, اللہ اس کو قبول بھی فرماوے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا